بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ محبت کے ساتھ میرے ساتھ مل کر درود شریف پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ محترم ناظرین اکرام، درود شریف پڑھنا دراصل ذکر الہی تو ہے، اور ذکر الہی سے ہی آپ کا تعلق جو ہے محبت کا، عشق کا اللہ رب العزت کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ بے شک دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے۔ اور جو لوگ سکون چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو اطمینان قلب بخشنا چاہتے ہیں نا، پھر وہ ہر وقت اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر رکھا کریں۔ اور پھر درود شریف پڑھنا یہ بھی ذکر الہی تو ہے، کیونکہ درود پاک کے اندر اللہ کا اور اس کے محبوب دونوں کا ذکر آ جاتا ہے۔ اور درود پاک پڑھنا ذکر الہی کی تو صورت ہے، اور جتنا آپ ذکر الہی کرتے ہیں، جتنا آپ اللہ کے ذکر میں محور رہتے ہیں، مگن رہتے ہیں، یقین کریں اتنا ہی آپ اللہ تعالی کے نزدیک ہوتے چلے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ اللہ رب العزت کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں، اور خالق کائنات، رب کائنات اپنے اس شخص پر جو اپنے کرم اور فضل کی بارش کرتا ہے، پھر وہ انسان خود دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ دیکھیں، اللہ کے ساتھ جب تک آپ کا رابطہ اور اللہ رب العزت کے ساتھ جب تک آپ کا کنیکشن مضبوط نہیں ہوگا نا، تب تک آپ کچھ بھی نہیں ہیں، آپ کچھ بھی نہیں ہیں، آپ پھر دنیا کے اندر بھٹکتے ہی رہیں گے۔ اور جس نے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو بنا لیا، جوڑ لیا، اپنی لو اللہ کے ساتھ لگا لی، یقین کرے کہ پھر وہ اس دنیا کے اندر بھی راہ راست پر ہے اور آخرت میں بھی۔ اور اللہ کے ساتھ جڑا ہوا تعلق انسان کو اتنا پرسکون کر دیتا ہے، اتنا اللہ پاک اس شخص کو کرم اور فضل کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ وہ انسان گناہوں سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے، اس کا ضمیر جاگ جاتا ہے، اور وہ نئی زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ اس کے دل میں ذکر کس کا ہے، وہ ہر وقت یاد کس میں رہتا ہے۔ اور درود پاک پڑھنا چونکہ ذکر الہی کی صورت ہے، آپ اللہ کا اور اس کے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں، اور جب آپ کی زبانوں میں درود پاک سے تر رہتی ہیں تو یقین کریں کہ پاکیزیاں ایسے اترتی ہیں کہ آپ کی روح کے اندر، آپ کے خیال کے اندر، آپ کی سوچ کے اندر آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور یہی چیزیں جو ہیں آپ کو، آپ کی زندگی کو نکھار دیتی ہیں، آپ کے حالات حاضرہ اور حالات زندگی کو سنوار دیتے ہیں، آپ کے مزاج کو نکھار دیتا ہے درود پاک۔ اور یہ ذکر الہی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر وقت ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، تو درود پاک سے بڑھ کے خوبصورت عبادت کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے۔ آپ کر کے تو دیکھیں، اب اللہ کے ذکر میں ہر وقت محور رہ کر تو دیکھیں، اب اللہ کے ذکر میں ہر وقت اپنے آپ کو گزار کر تو دیکھیں، یقین کریں ایک تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کی محبت کا تعلق قائم ہو جاتا ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں، اور جو شخص اللہ کے قریب ہو جاتا ہے پھر اللہ پاک اس کا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ رب العزت اپنے اس شخص کو ہو جاتا ہے۔ اور جس کا خالق کائنات
بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہو جائے، جو کائنات پوری کا مالک ہے، زمین و آسمان کا مالک ہے، جس شخص کا پھر وہ ہو گیا، پھر اسے کائنات کے اندر کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ جس کو اللہ مل گیا اسے اور چاہیے کیا زندگی کے اندر؟ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ بن جائے، اللہ رب العزت کے ساتھ آپ کا کنیکشن بن جائے، آپ کا رابطہ اللہ اور اس کے محبوب کی بارگاہ میں بن جائے، تو پھر درود پاک اپنے آپ میں اتنا شامل کر لیں، اپنی زندگی کے اندر اتنا شامل کر لیں کہ یقین کریں کہ اس سے خوبصورت عبادت کوئی نہیں، اس سے بڑا ذریعہ کوئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی در پر جانے کا۔ اور اگر آپ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دہلیز پر جا کر بیٹھ جائیے گا، ٹھیک ہے؟ اور جو پھر وہ ذکر کرتا ہے درود پاک کا، اس سے بڑی تو بات ہی کوئی نہیں ہے۔ اور جنت کے راستوں میں سے راستہ ہے، اگر آپ جنت میں بھی جانا چاہتے ہیں نا تو پھر منزل آپ کی سوچ سے زیادہ ہوگی۔ دیکھیں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے، اور میں یہ حدیث ہر ویڈیو میں تقریباً میری ہوتی ہے کہ اللہ پاک اپنا بہت کرم اور فضل فرماتا ہے اپنے بندے پر، اور جو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں رہتے ہوئے جتنی کثرت کرے گا مجھ پر درود پاک پڑھنے کی، تو قیامت والے دن وہ اتنا ہی میرے قریب ہوگا، اور جو حضور کے قریب ہوگا سمجھیے وہ خالق کائنات کے قریب ہو گیا۔ تو پھر یہ جو قرب کی منزلیں ہیں نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یہ درود پاک کی عبادت سے ہی آپ طے کر سکتے ہیں۔ جتنا درود پاک آپ کی زندگی کے اندر شامل ہوتا چلا جائے گا، اتنی آپ کی روحانیت میں ترقی ہوگی، اتنا ہی آپ اللہ تعالیٰ کے قرب کی منزلیں طے کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ پر اپنا کرم اور فضل فرمائے گا۔ اور درود پاک ایسی عبادت ہے جو اللہ پاک اپنے چنے ہوئے لوگوں کو عطا کرتا ہے، اور جن سے محبت کرنا چاہتا ہو، جن کو بخشنا چاہتا ہو، جن کی مغفرت کرنا چاہتا ہو، پھر انہیں درود پاک جیسی خوبصورت عبادت عطا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بھی ذکر الہی ہے، یہ بھی اللہ پاک کا ذکر ہی ہے، جس کے اندر اس کا اپنا ذکر بھی ہے اور اس کے محبوب کا ذکر بھی ہے۔ تو اگر آپ اللہ کا ذکر کرنا چاہتے ہیں تو پھر درود پاک کی عبادت کو خود پر لازم کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو ہے وہ ذکر الہی بھی ہو جائے گا، اور درود پاک کی عبادت بھی آپ اپنی مکمل کر لیں گے۔ روزانہ کی بنیاد پر درود پاک پڑھا کریں، اور ذکر الہی میں اپنے آپ کو ہمیشہ محور رکھا کریں، اپنی زبانوں کو ذکر الہی سے تر رکھا کریں۔ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ سرد راتوں میں اٹھ کر امت کے لیے رونے والی آنکھوں پہ لاکھوں سلام، ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یا رب العالمین ہم کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود پاک کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ سونے اللہ کریم ہمارے والدین کی مغفرت فرما، اے میرے اللہ ان کی قبروں کو منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا رب العالمین جن کے والدین حیات ہیں، اے میرے اللہ ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما، کامیابیاں عطا فرما۔ اے میرے اللہ اولاد کو اپنے بچوں کی پرورش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین سونے اللہ کریم، اے رب کائنات کے مالک، یا رب العالمین تجھے حضور کا واسطہ، اے میرے اللہ
جن کے پاس اولاد نہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ یا رب العالمین جو پریشان ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے میرے اللہ ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرما، کامیابیاں عطا فرما۔ اے میرے اللہ ہمارے رزق حلال میں برکتیں عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ اے میرے اللہ یا رب العالمین جن بھائی بہنوں نے، بچوں نے، بزرگوں نے، بیٹوں نے، بیٹیوں نے دعا کے لیے کہا، اے میرے اللہ ان کی نیک خواہشات دعاؤں کو قبول فرما لے، ان کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے میرے اللہ جو بہنیں بھائی درود شریف لکھ رہے ہیں، اے میرے اللہ ان کو مزید ترقیاں عطا فرما، استقامت عطا فرما۔ جو نہیں درود پاک لکھ رہے، اے میرے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما۔ جو درود پاک نہیں پڑھ رہے، اے میرے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما۔ اے میرے اللہ ہم سب کو نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو نماز نہیں پڑھتے، اے میرے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔